اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الواقعہ کی 53 آیات پڑھ چکے تھے اور آج ہم اس کو مزید آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے کیا کہا، کتنا سخت بیان فرمایا، کس طرح کے وہ عذابات جس سے ہمیں ڈرایا گیا لیکن ہم پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ایک انتہائی لو قسم کے حالات ہیں۔ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کیا اسی لیے ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں 2 نمبر کاروبار کریں گے، اسی لیے کہ لوٹ مار کا بازار گرم رکھیں گے، اسی لیے کہ ہماری کوئی چیز بیرون ملکوں میں جا کر فروخت نہیں ہوگی، اسی لیے کہ پاکستان کا گوشت دوسرے ملکوں میں نہیں بکے گا، اسی لیے کہ جو ہم مثالیں بناتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہیں بکیں گے کیونکہ اس کے اندر 2 نمبری ہم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اور پاکستان میں رہنے والے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم کن مراحل میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ تو نہیں تھا کہ 2 نمبریاں کریں گے، ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہم یہاں آ کر ظلم و جبر کا بازار گرم رکھیں گے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے کے اوپر ہمیں چلنا تھا۔ دنیا کو ہم نے بتانا تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تجارت کیسے کی جاتی ہے، کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی چیز پاکستان میں 1 نمبر نہیں ہے۔ ہوتی بھی ہیں لیکن ساتھ ہی 2 نمبر والے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے کام کی طرف آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، کھولتے پانی میں گھومیں گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پھر ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّینِ، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ یہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے جس دن وہ قیامت کا دن آ جائے گا نا۔ کاش کہ سیدھے ہو جائیں ہم، کاش کہ ہم، اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو بچا لو۔ آپ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائے۔ رشوت، ظلم، سود، ساری چیزیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ہر قسم کا جو غلط کام ہے وہ ہم 22 کروڑ پاکستانی وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کام۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سچ کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا آگے کیا کہا؟ افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو تم۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اچھا آپ نے تو ایک قطرہ پھینکا، اچھا کیسے وہ ایک کام ہو گیا؟ کیسے وہ ایک انسان بن گیا؟ کہاں سے آ گئی آنکھیں؟ کہاں سے آ گیا ناک؟ کہاں سے آ گیا دل؟ کہاں سے لگیں ٹانگیں؟ کہاں سے وہ اندر سننے کے لیے کان، سونگنے کے لیے ناک، دماغ کی تیزیاں، سارا کچھ؟ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں۔ یہ سب کچھ تیرے اللہ نے بنایا تجھے اور پھر تجھے وہاں تک پہنچایا کہ کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں۔ تیرا مقصد کچھ اور تھا آنے کا یہاں،
ہم نے انسانوں اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کوئی عبادت نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے پڑھیں، انتہائی افسوسناک بات۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں۔ ہم جب کسی کی روح قبض کر لیتے ہیں تو واپس لے آؤ نا اس کو، کس میں طاقت ہے؟ اور ہم اس بات سے ہارے نہیں۔ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، جب وہ مر جائے گا پھر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ واپس اس کو لوٹا سکے یا واپس اس کو زندگی دے سکے۔ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا اور ہم اس سے ہارے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، ہر شخص کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، رشیا میں، چائنا میں، جہاں مرضی جائیں، ہر شخص کہتا ہے کہ مرنا ہے۔ حتیٰ کہ ہم بھی چلو کہتے ہیں، ہمیں تو چلو یقین ہے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، پھر تیاری ہے۔ پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟ تیاری بھی تو کرنی تھی نا۔ دنیا کے کاموں کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایک نا ختم ہونے والی زندگی، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہم چاہیں تو تمہاری صورتیں بدل سکتے تھے اور تمہیں وہ کر دیتے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوتی۔ اور پہلی قوموں کی شکلیں تبدیل کی گئیں، بندر دکھارتے ہوئے بنا دیے گئے، کسی کو ریچھ بنا دیا، مختلف قسم کے عذابات بھیجے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ سارے غلط کام کیے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔